آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا سچا اور پکا مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں تمام چیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت کریں۔ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز آپ علیہ السلام کی ذات گرامی ہونا چاہیے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں آپ علیہ السلام کی سچی محبت ہو، اس لیے کہ ہر مسلمان کے لیے جو سب سے پہلی چیز فرض فرمائی ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جائے۔ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کے تذکرے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ آپ کے تذکرے کے بغیر نہ اذان مکمل ہے، نہ ایمان مکمل ہے، نہ نماز مکمل ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا ہے، اور ان آپ علیہ السلام سے جو محبت ہے ان محبت کے تقاضوں میں سے یہ شامل ہے کہ آپ سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ آپ سے محبت کا جو اظہار کرنا ہے آپ کی محبت میں داخل ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کا معمول ہے۔ دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس وقت تک چین اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبت کا اظہار نہ کر دے۔ محبت کا اظہار کس طرح کیا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار، اس میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ محبوب کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ دوسری چیز محبوب کی کیا پسند ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے، اس کا لحاظ کیا جائے۔ غور سے سننے کی بات ہے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ محبت کے اظہار میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ایک محبوب کا مقام اور مرتبہ ہے اور دوسرا محبوب کی پسند ہے۔ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلی چیز محبوب کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جس طرح باپ اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرتا ہے، مختلف الفاظ کہتا ہے، اے لاڈلے، اے پیارے، جس طرح کے الفاظ اپنی اولاد سے محبت کے اظہار کرنے کے لیے کہتا ہے، مختلف انداز میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو اس کا الگ انداز ہے، مختلف الفاظ سے ماں باپ کو پکارتا ہے، اپنی اولاد کو پکارتا ہے۔ غور سے سننے کی بات ہے کہ اگر آدمی جس الفاظ سے اپنے بچوں کو پکار رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اگر وہی الفاظ اپنے ماں باپ کو کہہ دیا جائے، وہی الفاظ سے ماں باپ سے محبت کا اظہار کیا جائے تو وہ ماں باپ سے محبت کا اظہار نہیں ہے بلکہ ماں باپ کی بے ادبی ہے، بے احترامی ہے۔ اس لیے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو نبی سے سچی محبت ہے تو اس محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے، لیکن محبت کا اظہار کرنے میں نبی کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ اس لیے میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ نبی کے محبت میں ہم میلاد النبی کے جلسے کرتے ہیں اور مختلف طرح کے تقریبات رکھتے ہیں، اخبارات میں، نیوز پیپر میں نبی علیہ السلام کا مبارک نام آتا ہے، آپ کی سیرت کے عنوانات آتے ہیں اور اسی نیوز پیپر کے دوسرے صفحے میں
فحش بے حیائی کی لڑکیوں کی تصویریں ہوتی ہیں اور اسی کے پیچھے کے صفحے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام ہوتا ہے. یہ نبی کے نام کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کی بے ادبی ہے. اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس طرح کے جب بھی ہم نبی کا نام لیں تو اس کا ادب کیا جائے. جب بھی ہم کوئی جلسہ رکھیں, کوئی تقریب کر رہے ہیں تو کوئی پوسٹر چھپوا رہے ہیں اور گلیوں میں نبی کے محمد رسول اللہ کلمے اور اس کے پوسٹر لگا رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب جلسے ختم ہوتے ہیں تو جلسے ختم ہونے کے بعد وہ پوسٹر راستوں میں پڑ جاتے ہیں. اس کی بے ادبی ہوتی ہے. نبی کے نام کی بے ادبی کرنا یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے اور بے ادبی ہے. اس لیے محبت کا اظہار کرنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا پسند ہے, محبوب کی پسند ہے. مختصر الفاظ میں اس کو میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کن چیزوں سے, جس سے کوئی ایسا کام کرے جس سے کسی انسان کو تکلیف ہو, اس سے منع فرمایا ہے. ہم محبت کے نام پر کوئی ایسی تقریب کریں, کوئی ایسا عمل کریں, کوئی ایسی حرکتیں کریں محبت کے نام پر کر رہے ہیں لیکن اس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ بے ادبی ہے, نبی کی محبت کے خلاف ہے. ہم نبی کے محبت کے نام پر کوئی جلسہ رکھیں تو دیر رات تک اس کو نہ چلایا جائے. دور دور تک سپیکر رکھے جاتے ہیں اور اس کا ساؤنڈ اور ریکارڈنگ ایسی چلائی جاتی ہے, دیر رات تک چلائی جاتی ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جلسہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. ضرور بھی ضرور اس ماہ مبارک میں جلسے رکھے جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا جائے, آپ کا تذکرہ کیا جائے, آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جن چیزوں کو نبی نے ناپسند کیا ہے اس سے بچنا ضروری ہے. دیر رات تک نہ کیا جائے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ نبی کی حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت ایک جگہ تشریف لے گئے تو آپ نے لوگوں کو اس طرح سلام کیا کہ جاگنے والا تو سن لیتا اور جو سونے والا ہے اس کے نیند میں خلل نہ ہوتا. اس حدیث سے اور ان احادیث کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کوئی نیک کام بھی کر رہے ہیں تو کسی آدمی کو اس سے تکلیف نہ ہو, اس کا لحاظ رکھا جائے. جلسے بھی رکھیں تو ہم جلد سے جلد اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی تکلیف نہ ہو, اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے اور اعتکاف کے دوران چند صحابہ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھ رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہیں اور اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہو تو ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ. قرآن مجید کو آہستہ سے پڑھو, بلند آواز سے نہ پڑھو. ایسی جگہ بلند آواز سے نہ پڑھو جس سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس طرح ایک حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ ہم نبی سے محبت کا اظہار بھی کریں, کوئی نیک کام بھی کرے تو کسی کو ہمارے اس عمل سے تکلیف نہ پہنچے. نبی نے فرمایا سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری بات یہ ہے کہ ہم اس بات
کو ٹھان لے، پکا ارادہ کرے یہ ماہ ربیع الاول جس میں ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس بات کا محبت کا اظہار کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک یہ ٹھان لے کہ ہم اس ماہ مبارک میں کم سے کم 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اس لیے کہ نبی نے خود فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت میں ہم سب کو سفارش نصیب فرمائے، شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کرے اور درمیان میں جگہ خالی ہو تو اسے پر کرے تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، آسانی ہو۔